پہلے اجازت دی جائے گی لڑکی کے باپ سے، اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا، خطبہ پڑھنے کے بعد ایجاب و قبول ہوگا، اور پھر مطلب اس میں جو ایڈیشنل ہوگا ہم لوگوں کو جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سکھایا ہے خاص طور پہ نکاح کے موقع پر، تو اس کے اندر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نصیحتیں اور وصیتیں کی ہیں. اگر یہ آج ہمارے جو جوان ہیں جو شادیاں کر رہے ہیں، اگر یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ خوشیوں کا گہوارہ ہوگی. تو اچھا، اپنا محمد فقیر خان، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح محمد فضان سے کر دیں؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بیٹا فیضان ولد وقار خان، آپ کا نکاح زینب خان بنت محمد فقیر خان کے ساتھ 1000 روپیہ حق مہر جو آپ فوری ادا کریں گے گواہوں کی موجودگی میں، آپ کو قبول ہے؟ الحمدللہ قبول. بارک اللہ لکا بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھا دیتے تھے تو اس کے بعد دعا کرتے تھے بارک اللہ لکا بارکا علیکا، اللہ تجھے اس میں برکت دے، وجمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں کو خیر کے اوپر جمع کر. بہت مبارک ہو. ابھی یہ جو ہم نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق جو نکاح کیا، اس کے اندر کچھ وصیتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے کی ہیں. تو اس کا ترجمہ تاکہ جو شریک محفل ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر بعد میں مل لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ اصل میں جو خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ ہے کیا. سب سے پہلے خطبہ مسنونہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کہ بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہر چیز کا اقرار کر لیا، اس کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین بات وہ اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر کوئی راستہ ہو نہیں سکتا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے 3 آیتوں کی تلاوت کی. یہ 3 آیتیں یہ خزانہ ہے، یہ تحفہ ہے خاص طور پر نئی دلہن اور دولہا کے لیے، اور عام طور پر جو اس کو سنتا ہے. اس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس پر نہ آئے
کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی تمہاری موت صرف اسلام پر آئے۔ پھر دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے اندر جو واضح نصیحتیں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ خاص طور پہ دولہا اور دلہن ان نصیحتوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یہی آج کا تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ نساء کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پیدا کیا، پھر وبث فیہما رجال کثیرا ونساء واتقوا اللہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور رشتہ داروں کا، رشتوں کا خیال رکھو، رشتوں کا خیال رکھو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی ذاتی چپکلش کی وجہ سے دولہا یا دلہن خاص رشتوں کے اوپر پابندی لگا دیں، یا دولہا کی طرف سے ایسی پابندی لگ جائے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملنا۔ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اور نہ ہی دلہن کی طرف سے کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ وہ دولہا کو مجبور کر دے کہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق کرے۔ قطع تعلق یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا کہ اپنے رشتوں کا خیال رکھو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے رشتوں کا خیال رکھیں۔ پھر جو آگے سورہ احزاب کی جو آیتیں ہیں، دو آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، جب میاں اور بیوی ایک دوسرے سے پردہ نہیں کریں گے اور اپنی بات سیدھے طریقے سے شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر سے مشورہ کرتے وقت پوری بات بتائے گی تو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، جب آپ قولا سدیدا کرو گے، جب بات سیدھی کرو گے، جب ایک دوسرے سے بات چھپاؤ گے نہیں، کوئی چوری نہیں رکھو گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ گارنٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو وہ سیدھا کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف میاں اور بیوی کا رشتہ اعتماد کے اوپر ہو، بات سچی ہو، بات کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے خاندان کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سیدھا کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس لیے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد۔ یہاں پہ صرف بات کو ختم کرنے کے لیے ایک آیت جس کو ہمیں اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 23، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو مت بناؤ، آباؤکم و اخوانکم اولیاء، اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو اپنا سرپرست، اپنا رہبر نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان کے مقابلے میں۔ کفر کیا ہے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول جوڑنے کا حکم دے، اپنے رشتوں کو جوڑو، آپس میں باہمی سلوک رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو، اگر ایسی جگہ پہ ماں باپ یا بہن بھائی بھی آڑے آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اپنا سرپرست نہیں بنانا، ان کی بات نہیں ماننی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی زندگی میں ان دونوں کو خیر پر جمع کر دے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لی و لکم۔